جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ بہت زیادہ پریشان تھی، اور آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے تھے وہ رکتے ہی نہیں تھے، اور جو دل کی کیفیت تھی انتہائی زیادہ پریشانی کا عالم تھا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے آپ سے پوچھا، پھپھو جان، اون و محمد کی شہادت پہ آپ اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنی آپ حضرت علی اکبر کی شہادت پہ پریشان ہوئی ہیں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بیٹا، اون و محمد میرے بیٹے تھے، میری اولاد تھی۔ علی اکبر کا جانا، ایک تو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، دوسرا حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، اور بیٹا سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ علی اکبر کی جو شکل اور تصویر ہے وہ میرے نانا محمد مصطفیٰ جیسی تھی۔ میں جب ان کو چلتے ہوئے، آتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے دیکھتی تھی تو میرے دل کی پیاس پوری ہو جاتی تھی کہ گویا میں اپنے نانا جان کو دیکھ رہی ہوں۔ علی اکبر کا جانا میرے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ جو میدان کربلا میں زندہ سلامت بچ گئے، اس میں بھی سب سے بڑا کردار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جس وقت ان کے حواری اور ان کے فوجی دستے خیموں میں داخل ہو گئے، اور عمر بن سعد اس کی پوری کوشش تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خود تلوار لے کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ حضرت امام زین العابدین کو قتل کیا جائے، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد کا یہ حکم تھا کہ خاندان بنو ہاشم کا کوئی مرد زندہ نہیں رہنا چاہیے، آل رسول میں سے کوئی شخص زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے اور بستر پہ لیٹے تھے، تو جیسے وہ تلوار لے کے عمر بن سعد یا اس کا جو نمائندہ تھا وہ سامنے آئے، تو سب سے زیادہ جرأت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ آپ اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس بیٹے کو قتل کرنا ہے تو اس سے پہلے تمہیں مجھے قتل کرنا ہوگا، میری گردن اتارنی ہوگی۔ میں کس منہ سے واپس مدینے جاؤں گی کہ حسین کا کوئی بچہ بھی سلامت نہیں ہے؟ آپ کو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک عورت کی للکار دیکھ کر، ایک جرأت دیکھ کر، اور یہ شرم محسوس کر کے کہ ہماری تلوار خاندان رسول کی عورتوں کے خون کے ساتھ جو ہے وہ آلودہ ہو، تو ان لعینوں کو کچھ حیا آ گئی، اور حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کی جان بچ گئی۔ امام زین العابدین کو بچانے میں سب سے بڑا کردار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین عالمہ تھیں، مفسرہ تھیں۔ عرب کے لوگ آپ سے قرآن پڑھتے تھے، آپ سے قرآن سیکھتے تھے، اور جس وقت میدان کربلا سے قافلے کو باندھ کے کوفہ کے بازار میں لے جایا گیا تو کوفہ کے لوگوں نے جب قافلہ دیکھا تو رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے ان کو دیکھا تو ان سے کہا، لوگوں کیوں نوحہ کرتے ہو، اور کیوں روتے چلاتے ہو، کیوں سینے پیٹتے ہو، کیوں خاک سر میں ڈالتے ہو، کیوں بال اکھیڑتے ہو، کیوں گریباں پھاڑتے ہو؟ ہمیں اتنا تو بتاؤ، من ذا الذی قتلنا، کون ہے وہ جس نے ہمیں قتل کیا ہے؟ ایک ظلم کمایا ہے اور دوسرا منافقت کے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کون ہے جس نے ہم کو قتل کیا؟ تم ہی تو ہو۔ اتنے خط تم نے لکھے، بیعتیں تم نے کی، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھی، اور جس وقت تھوڑا سا پریشر آیا ہم نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، آل رسول کو بے یار و مددگار صحرا میں چھوڑ دیا، اب روتے اور چیختے چلاتے ہو۔ من ذا الذی قتلنا، کون ہے وہ جس نے ہمیں قتل کیا؟ تم ہی ہو، تمہارے آباء و اجداد ہیں، تمہاری وعدہ خلافیاں، تمہاری بے زبانی ہے جس نے ہم کو قتل کروایا ہے۔ آپ نے یہ خطبہ دیا تو اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کوفہ کے لوگوں سے گفتگو فرمائی، اور جب آپ کی گفتگو شروع ہونے لگی نا تو بازار میں بڑا شور تھا، لوگوں کا، کچھ رونے والوں کا، کچھ ٹھٹھا کرنے والوں کا، یعنی کچھ سنگی تھے، کچھ مخالف تھے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو آواز تھی نا اور آپ کا جو بولنا تھا، آپ کا بولنا بالکل اسی طرح بولنا تھا جس طرح حضرت علی مرتضیٰ بولا کرتے تھے۔ شجاعت، استقامت اور جو لہجہ تھا اس کے اندر پختگی، ساری چیزیں آپ میں موجود تھیں۔ آپ نے لوگوں کو بات سنانے کے لیے صرف ایک لفظ بولا، انصتو، جیسے یہ لفظ زبان سے نکلا نا، راوی کہتا ہے کہ کوفہ کے بازار، اس کا معنی یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ کوفہ کے بازاروں میں اتنی خاموشی ہو گئی کہ جو لوگ سانس لیتے تھے نا، سانس کی آواز بھی نہیں آتی تھی، اور جو جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی نا،
ان گھنٹیوں کے کھڑکنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے سفیر حسین کے قتل کے اوپر بھی شرمندگی نہیں دکھائی۔ حضرت مسلم بن عقیل آئے تھے ان کے سفیر بن کے کہ جاؤ دیکھو تو صحیح حالات کیسے ہیں، تو 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے سفیر حسین کے قتل پر بھی شرمندگی نہیں اٹھائی، بالکل پریشان نہیں ہوئے، اور تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے آل رسول کے قافلے کو بے آب ایسی جگہ جہاں پہ پانی نہیں ہے، بے گیا ایسی جگہ جہاں پہ سبزہ نہیں اگتا، اس جگہ پہ لا کے تم نے آل رسول کے قافلے کو بھوکا اور پیاسا شہید کروایا ہے۔ تم وہ لوگ ہو جو اب ہماری حالت دیکھ کے روتے اور پریشان ہوتے ہو، قیامت تک لوگ تمہاری ذات کے اوپر جو ہے نا وہ پھٹکار ڈالیں گے، تمہیں لعن طعن کریں گے۔ عرب والوں میں ہزارہا بدیاں موجود تھیں، یہ نہیں کہ وہ اچھے لوگ تھے، اسلام سے پہلے بھی، لیکن ایک چیز عرب والوں میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھی، بعد میں بھی رہی۔ سب سے پہلی گالی یا سب سے پہلا جو داغ عرب والوں کے ماتھے پہ بے عہدی کا لگا وہ کوفہ والوں نے لگایا۔ اس سے پہلے عرب کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں، دین قبول کریں نہ کریں، جنگ میں صلح کریں نہ کریں، لیکن وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، جس کے ساتھ بات کر دی سو پکی کر دی، مر جاتے تھے بات سے نہیں کرتے تھے۔ یہ کوفہ والے تھے جنہوں نے سب سے پہلے بد عہدی کا داغ اہل عرب کے ماتھے پہ لگا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان لوگوں کو ان کا کردار سنایا بھی، دکھایا بھی اور بتایا بھی۔